لا الہ الا اللہ کا معنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کلمہ کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پہلا جز اس کے اندر نفی ہے کہ غیر اللہ کی نفی کرنا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں جن کی دنیا میں پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، ان کا انکار کرنا اور اللہ رب العزت کے لیے صرف اور صرف اس بات کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے دونوں جزوں کو بیک وقت لانا اور عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان غیر اللہ کی نفی کرے لیکن اللہ کے لیے عبادت کو ثابت نہ کرے، یا پھر اللہ کے لیے عبادت کو ثابت تو کرے لیکن معبودان باطلہ کا انکار نہ کرے۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ لا الہ الا اللہ کا کہنا درست اور انسان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو انسان اللہ پر ایمان لائے گا اور ایمان لانے سے پہلے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرے، جو بھی معبودان باطلہ ہیں ان کی نفی کرے، اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایک اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے صحیح معنوں میں مضبوط کڑے کو پکڑا ہے۔ بعض لوگ اس کا معنی غلط کرتے ہیں۔ ان غلط معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ لا خالق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، حالانکہ الہ بمعنی مألوہ یعنی معبود، اور یہ کرتے ہیں لا خالق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ لا خالق الا اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے تو پھر انہوں نے اس دعوت کا انکار کیوں کیا اور مشرک کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس عقیدہ کو بیان کیا ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو مسخر کس نے کیا ہے، سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا ہے، اور آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، اور تمہیں کس ذات نے پیدا کیا ہے؟ تو ان سب کے جواب کے اندر یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ صرف ایک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ لا خالق الا اللہ، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہ ٹھہرے بلکہ مشرک ٹھہرے۔ اور دوسرا جو اس کا غلط معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یقین فاسد کو نکالنا اشیاء سے، یقین فاسد کو نکالنا اور یقین صالح کو اللہ پر داخل کرنا، یعنی کہ کوئی بھی چیز نفع اور نقصان نہیں دے سکتی، نفع اور نقصان صرف ایک اللہ دے سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی مکمل نہیں ہے بلکہ معنی کا ایک جز ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے، صرف اللہ ہی نقصان دے سکتا ہے، آگ نہیں جلاتی ہے بلکہ اللہ نے آگ کے اندر یہ قوت اور صلاحیت پیدا کی ہے جلانے کی، ٹھیک ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا ایک جز ہے، توحید ربوبیت میں سے ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے جو
یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا جب معنی ہم درست لا معبود بحق الا اللہ کا صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہے، یہ معنی کریں گے تو اللہ کے ہاں یہ ہمارا معنی قابل قبول ہوگا اور قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔